بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم. عموماً ہمارے اس درس میں ایک نہ ایک ایسا مسئلہ موضوع ہوتا ہے جو مسلمانوں کے درمیان میں ایک گمراہی بن کر پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور ہم قرآن کریم کی کچھ ایک آیات یا ایک سے زائد آیات کے ذریعے اس گمراہی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے حضور پہنچیں تو ہم اس طرح سے پہنچیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم نے اپنی زندگی اللہ کے رضا کے مطابق گزاری ہو۔ میں کس بات کو حق سمجھتا ہوں، میں کس بات کو باطل سمجھتا ہوں، یہ ذہنیت میرے سمجھنے اور کرنے میں غلطی ہوتی ہے۔ آپ کس چیز کو حق اور باطل سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ غلطی پر ہوں، اور یہ ایک آدھ آدمی کا مسئلہ نہیں بلکہ امت انسانیت، نسل انسانیت میں بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے گروہ، پوری قومیں بعض چیزوں کو صحیح سمجھتی تھی۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ انہیں بتاؤ تم غلط بات کو صحیح سمجھ رہے ہو، جس کو تم صحیح کہتے ہو یہ صحیح نہیں بلکہ یہ کیا ہے، غلط ہے۔ لہٰذا جس بات کا ثبوت میرے اور آپ کے پاس قرآن کریم کے ذریعے ہوگا اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوگا، وہ بات تو حق ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے بتائی ہے، اور قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ ان دو سورسز کے علاوہ جو بات قرآن اور سنت کے موافق ہوگی اسے بھی لیا جائے گا، لیکن جو بات قرآن اور سنت کے خلاف ہو اس کو جتنی بڑی جماعت کیوں نہ قبول کر لے، جتنا بڑا کوئی گروہ کیوں نہ اس پہ عمل پیرا ہو، وہ غلط ہے۔ اور میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اس عذر کی بنیاد پر نجات نہیں عطا کرنی کہ میں نے اور آپ نے کس بات کو حق سمجھا یا باطل سمجھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نجات اس بنیاد پر دینی ہے کہ اس نے جس بات کو صحیح سمجھا، کیا قرآن کے ذریعے صحیح سمجھا، جس بات کو اس نے باطل یا غلط کہا، کیا قرآن کی بنیاد پہ کہا یا اپنی مرضی سے کہا۔ اگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں صحیح سمجھ رہا تھا لیکن قرآن میں کچھ اور تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا قرآن نازل نہیں ہوا تھا تمہارے؟
بندہ یہ کہے کہ میں نے اپنی مرضی سے اس کو غلط کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ قرآن میں صحیح ہے، تو یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ میں یہ سمجھا۔ اس لیے کہ آپ کو اور مجھے اپنی سمجھ بوجھ قرآن کے تابع کرنے کا حکم ہے۔ عقل انسان کے پاس ایسی چیز ہے جو ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ سیکھتی رہتی ہے، اور عقل ہر زمانے کے اعتبار سے کچھ بہتری کا سفر کر رہی ہوتی ہے۔ بچہ ہوتا ہے بندہ، اس کی سمجھ بوجھ مختلف ہوتی ہے، جب وہ جوان ہوتا ہے اس کی سمجھ بوجھ مختلف ہوتی ہے، جب وہ جوانی سے بھی ذرا اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے پھر اس کی سمجھ بوجھ مختلف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی دیہات میں رہتا ہے تو اس کی سمجھ بوجھ کا انداز اور ہوتا ہے، وہ شہر میں آ جاتا ہے اس کی سمجھ بوجھ کا انداز اور ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی سیاسی ورکر ہے تو اس کی سمجھ بوجھ اور ہو جاتی ہے، کوئی تاجر ہے تو اس کی سمجھ بوجھ اور ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں یہ والا بزنس کرو، کاروبار کرو، تو وہ کہتا ہے یار یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں تو نوکری کروں گا۔ اور دوسرے آدمی سے آپ کہتے ہیں یار تو نوکری کر، وہ کہتا ہے نوکری میں کیا رکھا ہے، میں تو اپنی تجارت کروں گا۔ تو انسان کی عقل کے سمجھنے میں ہر زمانے مختلف طرح کا ہوتا ہے اور ہر حال مختلف طرح کا ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے، اور احادیث رسول اللہ رب العزت کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے پاس وہ مواد ہے کہ جس کو دن بدن جو بدلتا نہیں ہے۔ عقل جہاں ختم ہو جاتی ہے قرآن کی حکمتیں وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ پہلی بنیاد ہے کہ کیا بات غلط ہے کیا صحیح ہے، جس کو قرآن نے صحیح کہا وہ صحیح ہے، میری سمجھ بوجھ اس سے بہت پیچھے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ صحیح ہے، میری سمجھ بوجھ اس سے بہت پیچھے۔ صحابہ کرام کامیاب کیوں ہوئے؟ آپ کو پوری زندگی میں ایک چیز ملے گی، وہ یہ کہ سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے تیرے رسول کی بات کو سنا اور اس کی اطاعت کی۔ اس سے پہلے یہود ناکام کیوں ہوئے؟ اللہ نے ان کو اپنے کامیابی ناکامی بھی بس اوقات ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ آ جائے، پیسہ کامیابی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی پیسے کے باوجود ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جائے اور تنگ ہو اور پریشان ہو، وہ آدمی کامیاب نہیں ہے۔ لیکن کامیابی کا سب سے بلند معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو، پھر چاہے اس پہ زمین کتنی تنگ کیوں نہ، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے تن من دن اپنا جسم اور جان لگانے کو تیار ہو، اور اسے کوئی ندامت نہ ہو، اس پر اسے استقامت ہو، یہ کامیاب آدمی ہے۔ نبیوں کی زندگی ایسی ہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں مانا تو ناکام نہیں تھے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں شہید ہونے کو تیار تھے اور اللہ ان سے راضی تھا، بس یہ ان کی کامیابی تھی۔ حقیقی معیار انسان کا یہی ہے، انسان سمجھے یا نہ سمجھے۔ تو صحابہ کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو بس جب وہ بات آ گئی اس کے آگے کوئی یہ باتیں نہیں تھی کہ زمانے کے لحاظ سے کیا ہوگا، عقل کے لحاظ سے کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، کوئی بات نہیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ہم نے مانا کہ جو بات یہ کہیں گے وہ 100% حق ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں میرا قبیلہ آ جائے مجھے تسلیم نہیں، میرا خاندان آ جائے مجھے تسلیم نہیں، مجھے میرے بڑے آ جائیں چھوٹے آ جائیں مجھے تسلیم نہیں ہے۔ یہ بنیاد اور اساس ہے کامیابی کے لیے۔ اور ہمیشہ جو گمراہی ہوتی ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ کوئی فاسق فاجر قسم کے شخصیت ہی آپ کو گمراہ کرے تو وہ گمراہی تصور ہوگی۔ بس اوقات گمراہی کی وجہ لوگ گمراہی پہ لگانے کے لیے بڑے بڑے دینی شخصیات اور برینڈز کو آپ کے سامنے استعمال کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے خطرناک باطل کا حملہ ہے۔ قادیانیوں نے
مسلمانوں کو گمراہ کیا، کس نام پر؟ نبوت کے نام پر، نبوت کے دعوے پر۔ اب اگر وہ کسی عیسائیت اور یہودیت کے طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے، نہ مسلمانوں کو اعتراض ہوتا، نہ ان کی گمراہی سے کسی مسلمان کو خطرہ تھا۔ لیکن خطرہ تب پیدا ہوا جب انہوں نے ایمان والوں کے روپ میں اور مسلمانوں کے لبادے میں اور آیت قرآن کی پڑھ کے ان کے معنی کو تبدیل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو خطرہ اس سے پیدا ہوا کہ ایک عام آدمی جو قرآن کریم کے معنی مفہوم سے واقف نہیں ہے، اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ جو پہلو ہے اس کو بہت غور سے دیکھنے کی بات ہے۔ یہ اصول ذہن میں ہو تو ایک اللہ رب العزت نے ایک واقعے کو بیان کیا، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنی اسرائیل نے ایک بڑی گمراہی اختیار کی۔ وہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے 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 اتنا بلند کر دیا کہ اللہ کے ساتھ شریک کر دیا اور کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب اللہ رب العزت یوم محشر فرماتے ہیں کہ ہم جب کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام ان کو اللہ کے شریک ٹھہراؤ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میری کیا مجال تھی کہ ان اقول ما لیس لی بحق، جو بات حق نہ ہو وہ میں لوگوں سے کہتا، میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، یا اللہ اگر میں نے لوگوں کو اپنے آپ کو اللہ کے شریک ٹھہرانے کی دعوت دی ہوتی تو آپ جانتے، آپ کے علم میں ہوتا، اس لیے کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا آپ کے علم کی وسعتیں، انک انت علام الغیوب، آپ تو غائب کا علم رکھتے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، یا اللہ میں نے لوگوں کو اسی بات کی دعوت دی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے لوگوں سے یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تمہارا رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں زندہ رہا میں لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا رہا، میں نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ مجھے وسیلہ بنا لینا، مجھے ذریعہ بنا لینا، مجھے اللہ کا بیٹا بنا لینا، مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا لینا، میں نے ایسی کوئی بات ان کو نہیں کہی۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد تو میں دنیا سے انتقال کر گیا، میں جب اٹھا لیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان کی طرف منتقل کر دیا گیا، تو فرمایا کہ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد زمین والوں کے حالات پر آپ نگران ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یا اللہ اب اگر آپ انہیں عذاب دیں، یہ بڑا اصول ہے، لوگ کہتے ہیں نا یار آخرت میں اللہ غفور و رحیم ہے، ہم جو کر کے جائیں گے کچھ نہیں ہوگا، یہ جو ارجاء کا عقیدہ ہے، یعنی محض امید، گناہوں کے ساتھ دوستی پکی اور امید مغفرت کی، یہ بھی ٹھیک عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے بندہ تو اس کی یقین رکھے گا انشاءاللہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ فرمایا اگر تو اے اللہ تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ عزیز ہیں اور حکیم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج صرف حق کی تصدیق کرنے والوں کو ان کا صدق نفع دے گا، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کی بنیاد پر فرمائیں گے یا اللہ انہوں نے تو کر دیا جو کر دیا، لیکن اگر آپ انہیں عذاب دیں تو پھر تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے کے کیا کرے گا، اور اگر تو معاف کر دے تو یا اللہ یہ تیری شان کے لائق ہے، لیکن سفارش تو نہیں مگر اللہ رب العزت سے اس امید پر یہ جملہ کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، آج تو صرف ان لوگوں کو حق کام آئے گا جنہوں نے حق کا اتباع کیا، جنت ان کے لیے ہے، آج ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے اپنی من مرضی سے عقائد بنائے،
وسیلے بنائے، شرک بنایا اور آج انہیں بخش دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا جنت ان کے لیے ہے جنہوں نے نفع ان کو ملے گا جو صادقین ہیں۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اور جو کچھ اس میں ہے اس پر اللہ کی بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پہ خوب قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ صفحے درست فرمائے۔